ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير بك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. ہم لوگوں نے یہ مشق شروع کی تھی. اس میں کوئی 19 جملے ہیں اور اس میں تقریباً کوئی فعل اور فاعل کی ہمیں پریکٹس ملے گی کرنے کو. فعل کیا ہے، اس کا فاعل کیا ہے، ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں اور کئی بار اس کو ہم دہرا چکے ہیں کہ ہر جو فعل ہے اس کا کوئی نہ کوئی فاعل ہوگا. اس پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا فعل نہیں ہو سکتا ہے جس کا فاعل نہ ہو. عربی زبان کے اندر جو فاعل ہے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں کہ فاعل ایسا اسم جو ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. نمبر 1 شرط یہ کہ اس کا فعل کے بعد آنا ضروری ہے، اور نمبر 2 وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا. اسم ہوگا، فعل کے بعد آئے گا اور ہمیشہ وہ اس کا اعراب جو ہے وہ رفع ہوگا، مرفوع ہوگا. ہم اس کو کہیں گے فاعل. یہ جو مثال ہے سجد المؤمن، مومن نے سجدہ کیا، تو سجدہ فعل ہے، المؤمن مرفوع ہے اور فعل کے بعد آ رہا ہے تو یہ اس کا ہو جائے گا فاعل. ٹھیک ہے، اس طرح دیکھیں سجد المؤمنون، مومنوں نے سجدہ کیا، تو سجدہ فعل ماضی ہے، المؤمنون اسم ہے اور فعل کے بعد آ رہا ہے، اور دیکھیں حالت رفع میں ہے، واو نون کے ساتھ ہے. اگر المؤمنین ہوتا تو پھر یہ نصب یا جر ہوتا، لیکن یہاں واو نون ہے تو یہ حالت رفع میں ہے، ہم کہیں گے یہ اس کا فاعل بن رہا ہے. مومنوں نے سجدہ کیا، تو فاعل کی تعریف کیا ہے کہ وہ ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا اور وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا. یہ تب کہ جب وہ اسم ہو. ٹھیک ہے، تو فاعل کی 2 قسمیں ہیں، کبھی فاعل بنتا ہے اسم اور کبھی فاعل ہوتی ہے ضمیر. کبھی فاعل ہوتا ہے اسم اور کبھی فاعل کیا ہوگا، ضمیر فاعل ہوگی. اور ہم نے پڑھا تھا کہ ہر فعل کے اندر ضمیر جو ہے وہ فاعل ہوگی ہی ہوگی. فعل کے ہر لفظ کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل بنے گی ہی بنے گی. تو یہاں دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں آپ نظر آ رہے ہوں گے، کتبہ اس میں ہوا ہوتا ہے فاعل ضمیر، اس نے لکھا، اور کتبت کے اندر ہیا ہوگا فاعل. آپ کو نظر آ رہا ہے پیج یہ؟ جی آ رہا ہے. اوکے. اور دیکھیں اور کتبو کے اندر ہم ہوگا فاعل، اور کتبتا میں انتا، کتبتی میں انتی، کتبتم میں انتم، کتبتو میں انا، اور کتبنا میں نحنو. یہ ہر فعل کے اندر ضمیر جو ہے یہ تو فاعل بنے گی بنے. البتہ جو اسم فاعل کب ہوتا ہے وہ صرف ان 2 الفاظ کے بعد آئے گا، چاہے مذکر کا ہو کتبہ یا کتبت مونس کا ہو. تو جب بھی فعل ماضی کے جو پہلے 2 الفاظ ہیں مذکر اور مونس جو کہ واحد کے الفاظ ہیں، ان کے بعد اسم بھی فاعل ہونے کا چانس ہو سکتا ہے. تو اب جو مشق ہم کر رہے ہیں اس میں تقریباً تمام مثالیں وہی ہیں کہ جب اسم فاعل بن رہا ہو. ٹھیک ہے، تو جب اسم بنے گا نا فاعل، تو فعل ہمیشہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا. اور مذکر ہوگا فاعل تو فعل بھی کیا آئے گا، مذکر آئے گا. اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی کیا آئے گا، مؤنث آئے گا. یس، یہاں تک بات واضح ہے؟ جی سر. کسی اور کو اگر کوئی سوال وغیرہ ہے یا سمجھ نہیں آئی ہے؟ ہاں جی ریان، آپ کہاں تھے؟ پورا ہفتہ غائب رہے ہیں. بھائی کالج کے ٹیسٹ وغیرہ میں تھوڑا چلیں کوشش کریں ٹائم مینج کریں. ٹھیک ہے، ٹائم مینج کریں، یہ بہت ضروری ہے. اور باقی ہماری بہت
کم چیزیں رہ گئی ہیں. ہم نے اس کو بہت جلدی ختم کرنا تھا، لیکن چونکہ ہم بہت سلو چل رہے ہیں اور ہم ایک ایک سبق کو 2 اور 3 ہفتے ہمارے لگ رہے ہیں، ہم بہت سلو چل رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ ہم ان چیزوں کو جلدی سے کور کر لیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی محنت کے اوپر. ٹھیک ہے، کوشش کریں آپ سب لوگ محنت کریں، اور میں بار بار تاکید کر رہا ہوں یہ بہت اہم چیزیں ہیں. صرف 5-6 چیزیں ہیں، اگر آپ لوگ سمجھ لیں، ان کی صحیح مشق کر لیں، تو آپ کے لیے قرآن کا ترجمہ بہت آسان ہو جائے گا، بہت حد تک آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں نے آپ کو بتایا شروع کے اندر ایک ہے حروف جارہ، نمبر 2 ہے ضمیر، نمبر 3 ہے فعل ماضی، باقی ہمارا ایک رہ گیا ہے فعل مضارع. اس کے علاوہ جو فعل امر نہیں ہوتا ہے وہ بھی فعل مضارع سے ہی بنتے ہیں، تو بہت آسان ہے وہ بھی. تو اگر آپ غور کریں پورے قرآن کی ہر آیات کے اندر یہی آپ کو 4-5-6 چیزیں ملیں گی، اس کے باہر کوئی چیز نہیں ہے قرآن کے ہر جملے ہر آیت کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہم اس کی مشق کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. ہم نے کل یہ 3 جملے پڑھے تھے، دوبارہ کو دہراتے ہیں. جو فرسٹ سینٹنس وہ ہے اکل المسافر وشبع. اکل فعل ماضی ہے، المسافر اس کا ہو جائے گا فاعل، اور شبیہ کہتے ہیں سیر ہو جانے کو، اکلا کہتے ہیں کھانے کو. مسافر نے کھانا کھایا اور وہ سیر ہو گیا، یعنی اس کا پیٹ بھر گیا. ٹھیک ہے، تو اکلا کا فاعل کا کیا کون سا ہے؟ المسافر. المسافر، شاباش. المسافر کیا ہے؟ فاعل ہے اکلا کا. اور شبیہ کا فاعل کیا ہو جائے گا؟ یہ فعل ماضی ہے. کون بولے گا؟ وہ اس کا ضمیر فائل ہوگی نا اس کی. ہاں شاباش. ہم کہیں گے اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہ ہوا. ہو جائے گا فاعل. ٹھیک ہے، اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہ ہو جائے گا فاعل. آگے دیکھیں، استيقظ المؤذن وتوضع. مؤذن نیند سے جاگا. استيقظ کہتے ہیں سونے کے بعد جاگنے کو، نیند سے بیدار ہونے کو کہتے ہیں استيقظ. یہ فعل ماضی ہے. المؤذن اس کا ہو جائے گا فاعل، مرفوع ہے. ٹھیک ہے، مؤذن نیند سے بیدار ہوا، وتوضع اور اس نے وضو کیا. تو توضع کا کیا ہو جائے گا فاعل؟ ہوا ضمیر. ہوا ضمیر، شاباش. ٹھیک ہے، اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہ ہو جائے گا اس کا فاعل. شاباش. آگے دیکھتے ہیں، قرأ الطفل السورة وحفظها. بچے نے سورت کو پڑھا اور اسے حفظ کر لیا. تو یہاں فعل کون سا ہے؟ الطفل. فعل کون سا یہاں پر ہے؟ قرأ. کرا. شاباش. قرأ کہتے ہیں پڑھنے کو، قرأ یقرأ پڑھنا. ہم کہتے ہیں نا وہ سورہ علق میں آتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ فعل امر ہے، وہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو یہ ہے قرأ. قرأ فعل ہو جائے گا. الطفل یہ مرفوع کیوں ہے؟ فائل ہے. فاعل ہے. شاباش. ٹھیک ہے، الطفل کہتے ہیں بچے کو. بچے نے پڑھا السورۃ سورت کو. تو قرأ فعل ہے، الطفل فاعل ہے. تو فعل اور فاعل کے بعد عام طور پر عربی زبان میں آتا ہے مفعول، مفعول بھی، آبجیکٹ جسے ہم کہتے ہیں. السورۃ یہ مفعول ہو جائے گا. بچے نے سورت کو پڑھا، یعنی قرآنی سورت کو اس نے پڑھا. وحفظھا اور اس نے اسے حفظ کیا. تو یہ جو السورۃ ہے ہم کہیں گے یہ مفعول ہے. یاد رکھیں مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا. مفعول جب بھی قرآن میں مفعول آئے گا تو اس کو آپ نے ہمیشہ منصوب بنانا ہے. اس پر آخر میں زبر آئے گی اگر وہ واحد ہے. اگر وہ یا نون ہے تو آئے گا، جمع ہے تو آئے گا یا نون کے ساتھ. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا. یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے، یہ بڑا اہم رول ہے یہ. تو بچے نے سورت کو پڑھا. وحفظھا، حافظہ میں فاعل کہاں پر ہے؟ حفیظہ میں ہوا ضمیر.
शाबाश, वेरी गुड। हाफिजा में जो हुआ ज़मीर है वो हो जाएगा फाइल। हुआ से मुराद क्या है? अत्तिफल। ठीक है, उस बच्चे ने हिफ्ज किया। क्या हिफ्ज किया? हालिफा से मुराद क्या है? सूरत को हिफ्ज किया। हाँ, ये मोनस क्यों है हालिफा? क्योंकि अस्सूरत सूरत मोनस है। हाँ, शाबाश, वेल डन, वेरी गुड। अस्सूरत क्या है? मुअन्नस है। अब फर्ज करें मैं इस जुमले को थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग समझ जाएं कि हमने ज़मीरों को तब्दील कैसे करना है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं कहता हूँ क़रअ, इस पे ज़बर ज़ेर आप खुद लगा लो, ठीक है। क़रअ तिफ़्लु अल क़ुरआन व हाफ़िज़। हाँ जी, अब यहाँ पर ज़मीर क्या आएगी? बच्चे ने कुरान को पढ़ा और उसे हिफ्ज़ कर लिया। अब यहाँ पर ज़मीर में क्या लगाऊंगा? हुआ ज़मीर होगी। हाँ जी, हम कहेंगे हु। हफ़िज़हु, क़रअ तिफ़्लु अल क़ुरआन व हफ़िज़हु। बच्चे ने कुरान पढ़ा और उस कुरान को उसने हिफ्ज़ कर लिया। तो यहाँ पर हाफ़िज़ में फ़ाइल कहाँ पर है? हाफ़िज़ में फ़ाइल कहाँ पर है? वो हुआ ज़मीर। देखिए ये हु, ये फ़ाइल नहीं बनेगा, याद रखें। ठीक है? फ़ेल के अंदर जो होती है ना ज़मीर फ़ाइल, वो हमेशा पोशीदा होती है, वो हमें अल्फ़ाज़ में नज़र नहीं आ रही होती है। ऊपर जो मैंने ज़मीर लिखी थी ना, ये जो बन रही है फ़ाइल, ये कभी भी आपको फ़ेल के साथ लिखी हुई नज़र नहीं आएँगी ज़मीरें ये। ये हमेशा खुफ़िया होती हैं, पोशीदा होती हैं, हमारे ज़हन में होती हैं। ये बात वाज़ेह है? ज़मीर जो फ़ाइल होती है, वो उस फ़ेल में पोशीदा ज़मीर होती है वो, छिपी हुई होती है, हिडन होती है, वो वाज़ेह ज़ाहिर नहीं होगी वो। ठीक है? अब जो ये ज़मीर जो है ना, जो फ़ेल के बाद आ रही है, ये ज़मीर, रूल ये है कि जब भी कोई ज़मीर फ़ेल के बाद आए, तो आपने हमेशा उसे मफ़ऊल बनाना है। ठीक है? जब भी कोई ज़मीर फ़ेल के बाद आए, तो वो हमेशा मफ़ऊल बनेगी। बात वाज़ेह है? जी सर। जब भी कोई ज़मीर अगर वो फ़ेल के बाद, चाहे फ़ेल माज़ी है, मुज़ारे कोई भी फ़ेल है, उसके बाद इन 8 ज़मीरों में से कोई ज़मीर आ जाए, काफ़ हो, काफ़ ज़ेर की हो, कुम हो, हु हो, हा हो, हुम, जो भी है, हम कहेंगे मफ़ऊल है। ऊपर देखें आयत में, मैंने पढ़ा था लास्ट टाइम, व तरकहुम ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमात ला युबसिरून। अल्लाह उनकी रोशनी को ले गया, व तरकहुम, और उसने छोड़ दिया उन्हें। देखिए तरक कहते हैं छोड़ने को, तरक में फ़ाइल कहाँ पर है? पोशीदा है ना हुआ ज़मीर। हुआ ज़मीर, ठीक है? ये बाकी लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? देखिए आप लोग बोलेंगे नहीं ना, मुझे लगेगा कि आपको सबको समझ आ रही है। चाहे गलत हो जाए, जो भी आपके ज़हन में है, आप फ़ौरन बोल दें उसको। जब गलती करेंगे तो गलती करने के बाद हम उसको ठीक करेंगे। ठीक है? तो तरका में जो हुआ ज़मीर है वो फ़ाइल है, और ये हुम क्या हो जाएगा? मफूल। मफ़ऊल, वेरी गुड, ठीक है? मफूल। कहेंगे तरका, उसने छोड़ दिया, हुम, उन सबको। यानी अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया, फ़ी ज़ुलुमातिन, अंधेरों में। सही है? और देखें एक और मिसाल ये दी थी, वमा, ये है मिसाल देखें, खलक़हुमुल्लाहु, तो खलक़ा फ़िल माज़ी है, अल्लाहु फ़ाइल है, और हुम क्या हो जाएगा? मफूल। मफ़ऊल, ठीक है? तो मफूल। हम क्या तर्जुमा करेंगे यहाँ पर?
اللہ نے اللہ نے ان سب کو پیدا کیا. ہاں اللہ نے ان سب کو پیدا کیا. اور یہاں دیکھیں خالق اللہ اور نہ خالق نہ اللہ، تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ یہاں فاعل کہاں پر ہے؟ ضمیر اللہ ہاں اللہ فاعل ہے نا، دیکھیں اسم ہے. خالق فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور نہ کیا ہو جائے گا؟ مفعول. مفعول. اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اچھا آپ لوگ ذرا سنائیں مجھے خالق سے، سنائیں ذرا فعل ماضی. خلق خلقت خلق خلقت خلقوا خلقت خلقتی خلقتم خلقتو خلقنا. خلقت، شاباش. ہم کیسے کہتے ہیں؟ خلقنا. خلقنا. تو ہم کہتے ہیں لق. کیا فرق ہے؟ یہ ہے خلقنا اور یہ ہے خلقنا. آپ کو کچھ فرق نظر آ رہا ہے اس میں؟ جی بالکل، لام کے اوپر زبر ہے. یہ جو لام پہ زبر ہے نا، یہ ہے واحد کا صیغہ. خلق، خلقت، خلقو، خلقت، خلقتی، خلقتم، خلقتو، خلقنا. تو جو خلقنا ہے نا، اس کا ترجمہ کریں گے ہم نے پیدا کیا. ٹھیک ہے؟ خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتا تم نے پیدا کیا، خلقت اس عورت نے پیدا کیا. تو یہ ہے خلقنا ہم نے پیدا کیا. لیکن یہاں خلقنا اللہ نہیں ہے، یہاں ہے خلقا. یہ فعل ماضی ہے خلقا، اللہ اس کا فاعل ہے، اور جو نا ضمیر ہے یہ ہے مفعول. اللہ نے پیدا کیا ہمیں، اللہ نے پیدا کیا ہمیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے فعل ماضی کو پڑھنا کیسے ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بہت حساس معاملہ ہے یہاں پر. تو عربی زبان میں جو زبر زیر پیش ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. تھوڑا زبر زیر پیش کی تبدیل ہونے سے پورا مفہوم بدل جائے گا. ہم اس کو یہی پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں خلقنا اللہ تو بالکل غلط ہو جائے گا. ہم نے پیدا کیا اللہ. ہم یوں پڑھیں کہ خلقنا اللہ، ہم نے اللہ کو پیدا کیا، معاذ اللہ. پورا جملہ کیا ہے وہ غلط ہو جائے گا. پھر واضح بات، میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ فاعل اور مفعول کیسے ہوتا ہے اور ضمیر ہو تو. یس پلیز، یہاں تک بات واضح ہے؟ سر سمجھ نہیں آئی کہ مفعول فعل ماضی اور فاعل کے درمیان کیسے آ گیا. ہاں مفعول دیکھیں، تو جب بعد ضمیر میں ہوگی نا، ضمیر ہوگی تو وہ ہمیشہ فعل کے فوراً بعد آتی مفعول. کیونکہ ہم اگر ایسے لکھنا چاہیں نا کہ خلق اللہ ہم، تو ایسا عربی میں ہوتا نہیں ہے. میں اس کو الگ سے لکھوں، میں اسے کہتا ہوں کہ خلق اور اللہ اور ہم، تو ایسا عرب لوگ بولتے نہیں ہیں. وہ ہمیشہ ضمیر کو فعل کے ساتھ لگاتے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے. اگر ہم کہیں کہ خلق اللہ ہم تو یہ کہنا ذرا مشکل ہے، البتہ خلقہم اللہ کہنا آسان ہے. تو جب بھی ضمیر بنے گی نا مفعول، تو وہ بالکل فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، فعل سے الگ نہیں ہوگی وہ ضمیر. ٹھیک ہے؟ تو خلق فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور ہم کیا ہے؟ مفعول. البتہ اگر اسم بن رہا ہو نا مفعول، میں کہتا ہوں دیکھیں خلق اللہ الانسان، اللہ نے پیدا کیا انسان کو. تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے. یہاں اسم فاعل ہے، الانسان کیا ہے؟ اسم یہاں پر مفعول بن رہا ہے. سمجھ گئے؟ واضح ہے؟ جی سر. جی سر. اگر میں یوں کہوں خلق الانسان اللہ، اب فاعل کہاں پر ہے؟ ہاں فاعل.
فاعل سر کا ہوا اعراب کیا ہوتا ہے؟ فاعل کا اعراب کیا ہوتا مرفوع ہے؟ مرفوع. تو اس میں مرفوع لفظ کون سا ہے؟ انسان اللہ انسان مرفوع ہے. اللہ ٹھیک ہے؟ لفظ اللہ پر پیش ہے، مرفوع ہے. ٹھیک ہے، تو لفظ اللہ ہو جائے گا فاعل، خلق فعل ماضی، الانسان اس کا اعراب کیا ہے؟ منصوب منصوب. تم کہیں گے مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے. مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوگا. تو ترجمہ وہی کریں گے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو آپ لوگوں نے اعراب کو دیکھ کر ترجمہ کرنا سیکھنا ہے، یاد رکھنا یہ بات آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، تو رفع نصب جر جو اعراب ہے یہ بہت ضروری ہے عربی کے ترجمے کے اندر. ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جو فاعل ہے ہمیشہ مرفوع ہوگا اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا. عام ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے آتا ہے فعل، پھر آتا ہے فاعل، پھر آتا ہے مفعول. لیکن کبھی کبھار عربی زبان کے اندر مفعول پہلے آ سکتا ہے فاعل سے پہلے، لیکن ایسا ہوتا کم ہے. جب بہت تاکید کا اظہار کرنا ہو، کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ہو، تو وہاں ہم مفعول کو لے آتے ہیں پہلے. ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی ہم اور کسی کی نہیں، صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو جو ہے نا ایاکا، مفعول ہے وہ. ایاکا کیا ہے؟ وہ مفعول ہے، لیکن اس کو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے فعل سے، نعبدو سے. اس کو آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم. اچھا، کچھ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی سر ہمارے 2 ماہ ہو چکے ہیں، تو میں نے بھی آپ لوگوں سے فیڈ بیک نہیں لیا ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم کوئی کوئز وغیرہ کریں گے، لیکن مجھے لوگ ہوم ورک سینڈ نہیں کرتے ہیں. آج صرف اقصا نے ہوم ورک سینڈ کیا ہے، کل بھی سینڈ کیا تھا اس مجھے، باقی کوئی بندہ مجھے ہوم ورک سینڈ نہیں کرتا ہے. ابھی آپ لوگ چھوٹے بچے ہوتے تو میں آپ لوگوں کو بہت ڈانٹتا، لیکن ابھی آپ بڑے ہیں، میں کچھ زیادہ سختی نہیں کر پاتا ہوں. تو کوشش کریں ہوم ورک آپ کریں. ٹھیک ہے، جتنا زیادہ آپ خود اس کی پریکٹس کریں گے نا، اتنا زیادہ آپ جلدی سیکھیں گے. میں نے کہا تھا آپ کوشش کریں کہ روزانہ قرآن کی کوئی ایک آیت دیکھ لیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس میں تلاش کریں کہ فعل ماضی کون سا ہے، فاعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے، جر مجرور کون سا ہے، ضمیر کون سا ہے، مضاف الیہ کیا بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ایسا جلدی آپ سیکھیں گے کہ صرف 1 ہفتہ آپ کو مشکل ہوگی، صرف 1 ہفتہ. اس کے بعد آپ یوزڈ ہو جائیں گے، اس کے آپ عادی ہو جائیں گے. اور اس طرح آپ نے سیکھا نا تو آپ پوری زندگی نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ میں آپ کو چند رول پڑھا دوں اور کہوں کہ یہ رولز ہیں اور یہ اس کے احکامات ہیں، تو ہمارا کورس 10-20 دن میں ختم ہو جائے گا. لیکن فائدہ اس کا ہوگا نہیں، کیونکہ پھر انسان ہفتے بعد اور 10 دن بعد انسان سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ آپ خود پڑھیں گے نا، اتنا آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. آگے چلتے ہیں، میری بات لمبی نہ ہو جائے. نمبر 4 دیکھتے ہیں. سمع الولد بعودت ابیہ ففرح، بچے نے سنا اپنے والد کی واپسی کے بارے میں، بس وہ خوش ہو گیا. ٹھیک ہے، سمع کہتے ہیں سننے کو، الولد بچہ، عودہ کہتے ہیں واپسی کو، ابیہ باپ، اب سے ہے اس کا باپ، فرحہ خوش ہو جانا، فرحہ خوش ہو جانا، فرحان خوش. تو سمیہ کیا ہو جائے گا اس میں؟ فعل فعل فعل. شاباش، فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی فعل ماضی. ویری گڈ. اچھا، کون سنا گا مجھے سمیہ سے؟ سمع سام سمعت سمعت سمعوا سمعت سمعتی سمعتم سمعت سمعنا. ویری گڈ، شاباش. اچھا، سمیہ کے بعد مجھے کون سنائے گا؟ ایک ہے سمیہ، ایک ہے سمیع، ایک ہے اسمع.
کسی اور کو سنانا، کسی اور کو سنانا، کون سنائے گا سمیہ سے؟ سمیہ سے یا اسماء سے بھائی؟ اسمع سے، اسمع سے کون سنائے گا؟ اسماء، اسماعت، اسماؤ، اسماعت، اسماعتی، اسماعتم، اسماعتو، اسماعنا۔ سمجھ، آپ زویب ہیں؟ ریحان ہوں بھائی۔ اچھا ریان، ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ، ویل ڈن۔ اچھا، اسما کہتے ہیں کسی اور کو بات سنانا، ٹھیک ہے؟ ایک شعر عربی کا، لقد اسمعت لو نادیت حیا، اگر آپ زندہ کو پکارتے آپ اسے سنا چکے ہوتے، ولکن لا حیات لمن تنادی، لیکن جس کو آپ پکار رہے ہیں نا اس میں کوئی زندگی کی رمق باقی نہیں ہے۔ یہ بڑا یہ غمگین شعر ہے یہ۔ خیر، ایک لفظ ہے سمع، سمع، سمع کہتے ہیں اپنی شہرت چاہنا، لوگوں کو اپنے بارے میں سنوانا کہ میں بہت مشہور ہوں، بڑا عالم ہوں، بڑا سخی ہوں، بڑا بہادر لیڈر ہوں، فلاں فلاں فلاں، اس طرح۔ تو سمع کہتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ من سمع سمعہ اللہ، جو بندہ دنیا میں شہرت طلب کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو بدنام کر ڈالے گا۔ تو سمع سنے گا، سمع سے یس، سمع سے کون سنائے گا؟ سمع، سمعت، سمعوا، سمعت، سمعت، سمعتي، سمعتم، سمعتوا، سمعنا۔ سمعتم، سمعتو، سمعنا۔ دوبارہ سنائیں زہیب، آپ دوبارہ سنائیں سمع سے۔ سمعت، سمعت، سمعو، سمعو، سمعتا، سمعتی، سمعتم، سمعنا۔ شاباش، اور کون سنائے گا؟ کون کون ہماری کلاس میں ہے آج؟ اچھا اریبا، آپ کل بھی آئی تھی آخری 5 منٹ کے اندر، آج پھر آپ لیٹ آئی کیوں؟ سر میری ایک اور کلاس تھی، میں وہ کلاس لے رہی تھی، سوری۔ اوکے، سنائیں ذرا سمع سے۔ سمع، سمعت، سمعو، سمعتا، سمعتی، سمعتو، سمعتم، سمعتو، سمعنا۔ سمعت سمعنا، ویری گڈ۔ ایک لفظ ہے استماع، کسی چیز کو غور سے سننا، دھیان لگا کر سننا، استماع، کون سنائے گا؟ استماع، استماعت، استماعو، استماعت، استماعتی، استماعتم، استماعتو، استماعنا۔ ویری گڈ۔ دیکھیے اس کا مقصد یہ سننے کا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کا جو فعل ماضی وہ کم سے کم پکا ہو چکا ہے۔ یہ فعل ماضی یہ 2-3 دن کی گیم میں صرف ہمارا پورا مہینہ ہو چکا ہے، ابھی کچھ لوگ اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں۔ اس کو آپ لوگوں نے ایک سانس میں پڑھنا ہے 8 الفاظ کو۔ تو آپ کے سامنے کوئی لفظ بھی آ جائے نا فعل ماضی کا، آپ لوگوں نے فر اس کو پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ یہ تب آپ سے ہوگا جب آپ روزانہ اس کی مشق کریں گے، روزانہ۔ ہماری کلاس ہو یا نہ ہو، چھٹی ہے، ہفتہ اتوار ہے، جو دن بھی ہے، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ روزانہ آپ لوگوں نے قرآن کی کوئی ایک آیت حل کرنی ہے، روزانہ۔ کر لیں گے آج سے آپ بھائی یہ لوگ؟ بتائیے، آخری جو یس، لفظ ہوتا ہے، مطلب اگر 3 حرف کا ایک لفظ ہے، اس میں جو آخری لفظ ہوگا اس میں کئی بار جزم نہیں آتی، مطلب حرف تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے، یہ عام الفاظ سے، تو وہ اکثر ایسے غلطی ہو الفاظ جاتی نا ہے۔ کم ہیں، ہم ایسے الفاظ آگے جا کے دیکھیں گے تو اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے الفاظ کبھی آ جائے نا تو ہم فی الحال ان کو چھوڑ دیں گے، ہم کوشش کریں کہ کچھ اور پڑھنے کے بعد ہم اس طرح کے الفاظ پڑھیں گے کہ جس کے آخر میں کوئی واو آتا ہے یا آتا ہے اور وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اس میں آپ نے پریشانی ہونا ہے۔ جو بالکل سمپل الفاظ ہیں تو آپ لوگوں نے ان سے پریکٹس کرتے رہنا ہے۔ مثلا میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو الفاظ، کتنے الفاظ ہیں فعل ماضی کے۔
یہ لفظ ہے استوقدا فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، اضاء فعل ماضی ہے، ترکا فعل ماضی ہے، ذہبا فعل ماضی ہے، اس طرح رجع یرجع فعل ماضی ہے، اور دیکھیں جعل یجعل فعل ماضی ہے، اور دیکھیں کہ خطف یخطف فعل ماضی ہے، اور مشا فعل ماضی ہے، اظلم فعل ماضی ہے، قامو فعل ماضی ہے، شاء فعل ماضی ہے، ذهب فعل ماضی ہے۔ تو ان ہر آیت میں آپ کو 2-3 الفاظ ملیں گے فعل ماضی کے۔ اور دیکھیں عبد یعبد یہ فعل ماضی ہے، خلق فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، جعل فعل ماضی ہے، انزل فعل ماضی ہے، اخرج فعل ماضی ہے، رزق فعل ماضی ہے، علم فعل ماضی ہے، نزل فعل ماضی ہے۔ اس طرح کے بہت سے آپ کو ملیں گے فعل ماضی ہر آیت، ہر لائن کے اندر۔ اگر آپ روزانہ ایک آیت پڑھتے رہیں تو چند دنوں کے اندر فعل ماضی کے الفاظ ہیں آپ کی زبان پہ رواں ہو جائیں گے، پھر کہیں پر بھی آپ کو اٹکنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، انشاءاللہ۔ اوکے۔ اب دیکھتے ہیں سمیا یہ فعل سر ان ماضی کے ہے، معنی یس سر ان کے معنی دوبارہ بتا دیں گے؟ سامعہ، اسمع، سمع، استمع۔ ہاں، سمیا کہتے ہیں سننے کو، ٹھیک ہے، کوئی بات بھی سننا، اسمع کسی اور کو سنانا، ٹھیک ہے، اور سمع شہرت طلب کرنا، یعنی اپنے نام کا چرچا سننا، لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی خواہش کرنا، مطلب ہے سمع سے۔ اور استماع کسی چیز کو، کسی لیکچر کو، قرآن کو، کسی بات کو، استاد کو غور سے سننا۔ ٹھیک ہو گیا؟ واضح ہے؟ جی جی سر۔ سر۔ اوکے، اب دیکھتے ہیں سمع الولد، بچے نے سنا، بعودتی ابیہ اپنے والد کی واپسی کے بارے میں، با ہے کے بارے، ٹھیک ہے، کے بارے میں، عودت مضاف ہے، ابیہ مضاف الیہ، اس کے والد کی واپسی، بچے نے اپنے والد کی واپسی کے بارے میں سنا، پس، کیا کہتے ہیں؟ پس، 10 THUS 10، ٹھیک ہے، پس ففرح، فرح کیا ہے؟ سمیہ کی طرح ہے خوش ہو جانا، لہٰذا وہ خوش ہو گیا۔ اچھا، اب سمیہ کا فاعل کہاں پر ہے؟ والدو، ولد شاباش، الولد یہ ہو جائے گا اس کا فاعل، اور فریحہ کا فاعل کہاں پر ہے؟ ہوا، ویل ڈن، ضمیر ٹھیک ہے۔ ہے، ہوا ضمیر اس کا ہو جائے گا فاعل، گڈ۔ آگے دیکھیں، نمبر 5 ہے ندم المجرم علی فعلته وتأسف، مجرم اپنے فعل پر نادم ہوا، پشیمان ہوا، وتأسف اور اس نے افسوس کیا۔ تو ندیمہ، کون سنائے گا ندیمہ سے فعل ماضی؟ ندیمہ، ندیمت، ندیمو، ندیمتا، ندیمتی، ندیمتم، ندیمتو، ندیمنا۔ شاباش، ویری گڈ، ویل ڈن۔ تو ندیمہ کا فاعل کہاں پر ہے؟ المجرم، ویل ڈن، گڈ۔ المجرم المجرم المجرم، ہو جائے گا فاعل، مجرم پشیمان ہوا، اللہ کیا ہے یہاں پر؟ حرف جر، حرف حرف جر، جر۔ ٹھیک ہے، اور فعلت یہ کیا ہو جائے گا؟ مضاف، شاباش، فعلتی مضاف ہے، اور ہی ضمیر کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ۔ گڈ، مضاف الیہ یہ ہو جائے گا مضاف مضاف الیہ۔ تو مضاف مضاف الیہ مل کر اللہ کے لیے ہو جائیں گے مجرور۔ ہم پڑھتے ہیں نا فعلتی، فعلتھا، فعلتہم، فعلتکا، فعلتکی، فعلتکم، فعلتی اور فعلتنا۔ میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے ہر اسم کے ساتھ تمام ضمیریں ملا کر پڑھنی ہیں اپنی پریکٹس کے لیے۔ تو یاد رکھیں حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا۔ کیا؟ حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو مجرم اپنے کیے پر یا اپنے فعل پر پشیمان ہوا، واو اور تأسفا افسوس اس کو ہوا۔ تأسفا فعل ماضی ہے،
اس کا فائل کہاں پر ہے؟ ہوا ضمیر. گڈ، ویل ڈن. کہتے ہیں نا آئی ایم سوری، اس کے لیے آتا ہے انا آصف، انا آصفن، مجھے افسوس ہے. انا آصفن، آئی ایم سوری. اوکے، تأسفا سے کون سنے گا فعل ماضی؟ کس سے بھائی تأسفا. تأسف کہہ رہے تأسف تأسف تأسفت تأسفوا تأسفت تأسفتی تأسفتم تأسفتو تأسفنا. شاباش. تأسفتو، ہم کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ تأسفتو، تم نے افسوس کیا. میں تأسفتو، میں نے افسوس یار کیا. میں نے شاباش، میں نے. ٹھیک ہے. اور تأسفت، اس اس ایک عورت نے عورت نے شاباش. افسوس کیا. اور دیکھیں یہاں پر ہے، میں لکھتا ہوں بس 2 منٹ صرف. تأسف المجرم على فعلته. تو یہ کیا تھا؟ آ گیا على فعلته. ٹھیک ہے، ہم کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ مجرم نے چوری پر افسوس کیا. اپنے فعل پر افسوس کیا. ٹھیک ہے، جرم نے اپنی کرتوت پر افسوس کیا. شاباش، آپ نے ترجمہ کیا ہے. تأسفت، تأسفت المجرمۃ على فعلتی. کیا ہے آگے؟ مجرم عورت نے اپنے فعل پر افسوس کیا. فعلتها شاباش، گڈ. فعلتها کہیں گے فعلتی ہاں. ہاں. کیوں؟ دیکھیں یہ اوپر ضمیر، اوپر مذکر تھا نا لفظ، ضمیر آئی ہے مذکر کی. مجرم نے اپنے فعل پر افسوس کیا، لیکن یہاں دیکھیں مجرم کیا ہے؟ مؤنث ہے، عورت ہے کوئی. فعل بھی کیا گیا ہے؟ مؤنث آ گیا ہے. تأسفت المجرمۃ، مجرم عورت کو افسوس ہوا. علی فعلتها آ گیا یہاں پر، اپنے فعل پر، اپنے کرتوت پر اسے افسوس ہوا. بات واضح ہے؟ آپ جی نے سر. ضمیروں کو تبدیل کیسے کرنا ہے. یس، یہاں تک کوئی سوال آپ کے ذہن میں؟ کوشچن؟